العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. انشاءاللہ آج ہم سورہ احزاب مکمل کریں گے اور سورہ سبا اگلے ہفتے سے سٹارٹ ہوگی. سورہ احزاب کا جو آخری حصہ ہے، جس طرح آپ پڑھتے سنتے آ رہے ہیں کہ سورۃ احزاب جو ہے اس میں بہت سارے سوشل لائف کے احکام بیان ہوئے ہیں. آج کے سبق میں بھی جو پہلی آیت ہے وہ اسی حوالے سے ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، فرما دیں، اعلان کر دیں، بتا دیں اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور تمام مسلمان عورتوں کو. بیویوں کو بھی بتا دیں، بیٹیوں کو بھی بتا دیں اور تمام مسلمان عورتوں کو بتا دیں یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ ڈال لیا کریں اپنے اوپر اپنی بڑی چادریں. ذالک ادنی ان یعرفن، یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے کہ جب وہ باہر نکلیں تو ان کو پہچان لیا جائے، لوگ ان کو ریکگنائز کر لیں. فلا یؤذین، اور کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچائے، کوئی ان کو چھیڑے نہ. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ پاک بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں. یہ جو پہلی آیت ہے تو پہلے اس کو سمجھتے ہیں، بڑی خاص آیت ہے. تو فرمایا اے نبی اپنی بیویوں کو بتا دیں اور اپنی بیٹیوں کو بتا دیں. تو بیویوں کے لیے بھی اللہ پاک نے جمع اور پلورل یوز کیا ہے، بیٹیوں کے لیے بھی جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. اپنی بیٹیوں کو، بیٹی کو نہیں کہا، بیٹیوں کو بتا دیں. تو کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، تو پہلے تو ان کو اللہ معاف فرمائے، جا کے اللہ کو بتانا چاہیے کہ ایک ہی بیٹی تھی، تو آپ نے بیٹیوں کیوں کہا؟ وہ کہتے ہیں صرف حضرت فاطمہ نبی علیہ السلام کی بیٹی ہیں، جو باقی بیٹیاں ہیں نا وہ نبی علیہ السلام کی نہیں ہیں. اور حضرت خدیجہ کی بیٹی ہیں پہلے خامدوں سے. حضرت خدیجہ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تیسری شادی ہے. ان سے پہلے 2 نکاح ان کے ہوئے تھے، ان میں سے بھی ان کی اولاد ہے. تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ایک ہی بیٹی ہے جو حضرت فاطمہ ہے، باقی نبی علیہ السلام کی بیٹیاں نہیں ہیں. تو ان کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے جا کر آپ کو بتاؤ نا، کہ اللہ نے جہاں کہا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو بتائیں، تو نعوذ باللہ پھر آپ کی بات صحیح ہے یا اللہ کی بات صحیح ہے؟ تو پہلے جا کر رب کو بتاؤ کہ آپ نے بیٹیوں کیوں کہا، آپ کو بیٹی کہنا چاہیے تھا. تو یہ آیت بتاتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی نہیں ہے، بلکہ آپ کی 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں. اس لیے کہ 2 کے لیے بھی الگ لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، ایک کے لیے الگ ہوتا ہے، اور 2 سے زیادہ ہو تو ان کے لیے جمع ہوتا ہے. اردو میں 2 کے لیے جمع ہوتا ہے، عربی میں 3 سے جمع سٹارٹ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں. تو قرآن کے مطابق اور جو ہماری صحیح احادیث کے مطابق اور جو اوتھینٹک سیرت کی کتابیں ہیں ان سب کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں ہیں. اور زینب سب سے بڑی ہیں، اس کے بعد رقیہ ہیں، اس کے بعد ام کلثوم ہے، اس کے بعد فاطمہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہن. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں ہیں، صرف حضرت فاطمہ آپ کی بیٹی نہیں ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیں، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں اور تمام مومن عورتوں سے کہہ دیں. تو یہ جو حکم ہے وہ سب کے لیے ہے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے لیے بھی اور فار ایوری باڈی ایلس، دا ہولی پروفٹس فیملی اینڈ فار ایوری باڈی ایلس، لیڈیز ان کے لیے حکم، ان کو سنا دیں یدنین علیہن من جلابیبہن، جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر اپنی بڑی چادریں لپیٹ لیا کریں۔ جلباب جو ہوتا ہے نا عربی زبان میں، جلباب جو ہوتی ہے وہ بڑی چادر کو کہتے ہیں، اور جو چھوٹا دوپٹہ ہوتا ہے نا اس کو خمار کہتے ہیں۔ آپ نے سورۃ نور میں پڑھا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، گھر میں بھی ہوں نا تو اپنی چھاتی کے اوپر اپنی اوڑھنی، اپنا دوپٹہ اپنی چھاتی کے اوپر ڈال کے رکھا کریں، ٹھیک ہے۔ وہ چھوٹا جو دوپٹہ ہوتا ہے نا، تو عورت جب گھر کے اندر بھی جو محرم رشتہ دار ہوتے ہیں، چاچو آ سکتا ہے گھر میں، ماموں آ سکتا ہے گھر میں، جو محرم رشتہ دار ہوتے ہیں وہ گھر میں آ سکتے ہیں، ان کو بھی ملنا ہو نا تو گھر کے اندر بھی سینے پہ جو ہے نا وہ چھوٹا دوپٹہ جو ہے نا وہ عورت کا ہونا چاہیے۔ تو شیطان تو ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہی ہے نا، تو لیکن جب گھر سے باہر نکلیں گی تو پھر جلباب ہے، جو خمار ہے نا وہ گھر کے اندر کے لیے ہے، اور جو جلباب ہے وہ گھر سے باہر کے لیے، اور جلباب جو ہوتی ہے وہ بڑی چادر ہے۔ یعنی ہم نے خود دیکھا ہے بڑی چادریں، جب برقعے کا رواج ابھی نہیں تھا زیادہ تو بڑی چادر ہوتی تھی نا جو لوگ لپیٹ، اسی کا نقاب بھی ہوتا تھا، اسی کو پوری باڈی پہ عورتیں لپیٹ لیتی تھی، سر کے اوپر بھی وہی ہوتی تھی۔ تو پھر جو ہے نا برقع جو ہے اس نے، یہ برقع اس کا الٹرنیٹیو ہے، جو جبہ ہے نا یہ بڑی چادر کا الٹرنیٹیو ہے، ایک یہ بھی پوری باڈی کو کور کر لیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ڈیزائن طے نہیں کیا، ڈیزائن ہی اللہ نے طے کیا کہ کیا ڈیزائن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ سلا ہوا ہو یا بغیر سلا ہوا ہو، یا ایک چادر ہو یا جبہ سٹائل ہو، سٹائل اللہ نے طے نہیں کیا، پرپز اللہ نے طے کیا کہ جب گھر سے باہر نکلیں تو اس کا پرپز کیا ہے، اپنی باڈی کو اپنے کپڑے کے اندر چھپا لیا کرو۔ اور پھر اللہ نے اس کی ریزن بیان کی ہے، اس کی ریزن کیا ہے۔ نعوذ باللہ یہ کوئی پنشمنٹ نہیں ہے مسلمان عورت کے لیے، اللہ is not punishing them when you go out wrap up yourself, no it's not punishment۔ اللہ نے پھر آگے اس کی ریزن بیان کی، ذالک ادنی ان یعرفن، یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے، ان کو ریکگنائز کیا جائے کہ یہ مسلمان عورت ہے، یہ شریف عورت ہے، اس نے کپڑے اس طرح کے پہنے ہوئے ہیں، یہ اس کا سائن ہوگا، ٹھیک ہے، یہ اس کی ڈگنیٹی کا سائن ہے۔ فلا یؤذین، تو کوئی لچا لفنگا اس کو چھیڑے گا نہیں، ان کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ ہوتا کیا تھا، یعنی اس زمانے میں بھی جو کچھ قبیلے ایسے ہیں ان کا اپنا رواج تھا، کلچر تھا، جو شریف قبیلے ہیں نا، بڑے لوگ جو قبیلے، ان کی عورتیں باہر جاتی تھی تو کپڑا لے کے جاتی تھی، لیکن کچھ عورتیں نہیں لیتی تھی۔ اور خاص طور پہ جو لونڈیاں اور کنیزیں ہوتی ہیں نا، فیمیل سلیو جو ہوتی تھی، تو ان کے پاس تو اپنا لباس پورا نہیں ہوتا تھا، انہوں نے پردے کیا کرنے ہوتے ہیں، اور پھر یہ کام کاج ان سے لوگ کرواتے تھے، وہ تو دوسرے کی اونرشپ میں ہوتی ہے نا، تو ان سے کام بھی لیتے تھے۔ تو جو منافق لوگ تھے نا مدینہ میں، منافق لوگ، تو وہ مسلمان عورتوں کو دیکھ کر جان بوجھ کے تنگ کرتے تھے۔ مثلاً کسی نے کوئی سینٹنس بول دیا پیچھے سے، کوئی ادھر سے کسی نے جملہ کس دیا، ٹھیک ہے، کسی نے کوئی تانا مار دیا، یا اس طرح کی کوئی شرارتیں ہو جاتی تھی، تو اس کا حل کیا نکالا، سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہ ہے کہ جب تم باہر جاؤ تو اپنے اوپر چادر لے کے جایا کرو، تاکہ یہ تمہاری جو ہے نا وہ یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی کہ یہ مسلمان آزاد شریف عورت ہے، یہ کسی کی لونڈی نہیں ہے۔ اور بعد میں جب ان کو پکڑا جاتا تھا وہ کہتے تھے جی سوری جی مجھے شک پڑا تھا کہ یہ فلاں لونڈی ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے پہچانا نہیں دی۔ تو یہودی بھی تھے، منافق بھی تھے مدینہ کے اندر، تو اس طرح کی شرارتیں اور وارداتیں وہ کرتے رہتے تھے، اور اس طرح کی کئی کیسز اور کئی شکایتیں ہوتی تھی۔ تو اس کا پھر حال اللہ پاک نے یہ نکالا کہ جب وہ گھر سے باہر جائیں تو اپنی بڑی چادر اپنے اوپر لے کے جایا کریں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کوئی پھر اس طرح کا بندہ ان کو آواز نہیں دے گا، ٹھیک ہے، ان کو پتا ہوگا کہ یہ آزاد مسلمان خاتون ہے اور اس کو چھیڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کسی کی لونڈی نہیں ہے، یہ جو بہانہ ان کا چلتا تھا نا یہ بھی ختم ہو جائے گا،
کہ یہ کسی کی لونڈی ہے جی، مجھے شک پڑ گیا تھا جی، مجھے پتہ نہیں چلا جی، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اپنی بڑی چادر اپنے اوپر لے کے لیں. تو یہ جو ہوتا ہے نا جلباب کو لینے کا، سر کے اوپر ایسے نیچے لٹکا لیتی تھی، تھوڑا سا سر کے اوپر سے نیچے تھوڑی سی لٹکا لو اور باقی باڈی جو ہے نا اس کے اندر اس کو کور کر لو. یہ پردے کے لیے ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا، آج کا جو برقع ہے یا جو جبہ ہے یہ اس کا الٹرنیٹیو ہے. یہ اس کا جو ہے نا جدید سٹائل ہے، اس کا نیو سٹائل ہے اس کا. تو یہ بھی وہی کام کرتا ہے جو وہ چادر کام کرتی تھی، لہٰذا یہ بھی درست ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو یہاں پر جو ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ پتہ چلے کہ یہ کسی کی کوئی لونڈی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مسلمان آزاد خاتون ہے. میں آگے اس پہ بات کرتا ہوں. اچھا جی، پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اسلام نے آزاد مسلمان خاتون کو تو پروٹیکٹ کیا ہے، لیکن فیمیل سلیو خاتون کو پروٹیکٹ نہیں کیا. کہتے ہیں ان کو جو کوئی جملے کستا ہے تو کستا رہے، ان پہ کوئی اٹیک کرتا ہے تو کرتا رہے، لیکن جو آزاد عورتیں ہیں تو ان کو پروٹیکٹ کیا ہے اسلام نے. آگے اللہ رب العالمین نے جو فیمیل سلیو ہیں ان کو بھی پروٹیکٹ کیا ہے، آگے ان کی بات ہو رہی ہے. تو یہ پتہ چلے کہ یہ آزاد مسلمان خاتون ہے، اس کی جو ہے نا وہ پہچان الگ ہونی چاہیے، اس کی آئیڈینٹی ڈیفرنٹ ہونی چاہیے. تو یہاں پتہ ہی نہ چلے کہ سر سب کا کھلا ہوا ہے، جین سب نے پہنی ہوئی ہے، مثلا شرٹ سب نے پہنی ہوئی ہے، تو کیسے پتہ چلے گا مارکیٹ میں کہ مسلمان عورت کون ہے اور نان مسلم کون ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ تو ان کے علاقے کی پہچان تو ہونی چاہیے نا. تو ان کی پہچان ان کا پردہ ہے. پردہ جو ہے یہ مسلمان خاتون کی پہچان ہے، یہ اس کی ڈگنیٹی کی آئیڈینٹی ہے. تو اگر کسی کا پتہ ہی نہ چلے تو کیسے پہچانیں گے؟ آپ اندازہ کریں کہ جب ایک خاتون فوت ہوتی ہے تو اس کا کفن کیا ہوتا ہے؟ ایک مسلمان مرد جو ہوتا ہے نا اس کا کفن کیا ہوتا ہے؟ اس کے عام طور پہ 3 کپڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور جو مسلمان خاتون ہوتی ہے اس کے 2 ایکسٹرا ہوتے ہیں. وہ جو ایکسٹرا ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے اس کا خمار، بال باندھنے کے لیے، بال کور کرنے کے لیے اس کا دوپٹہ ہوتا ہے، 7 پیس ہوتا ہے چھوٹا سا. اور ایک ہوتا ہے اس کی چھاتی کو کور کرنے کے لیے، اس کی چیسٹ کو باندھنے کے لیے، تاکہ کہیں جو ہے نا وہ چلنے سے باڈی کو جب لے کے چلتے ہیں تو اس میں بے ادبی نہ ہو اور اس کی چھاتی جو ہے نا وہ ایکسپوز نہ ہو. تو اس کا الگ سے پردے کا بندوبست کیا ہے. اللہ یہ نہیں چاہتے کہ ایک مردہ ڈیڈ باڈی وہ اگر اللہ کے سامنے جب آئے تو اس کے بال کھلے ہوئے ہوں. اب آپ اندازہ کریں کہ ڈیڈ باڈی کے اندر کوئی اٹریکشن ہوتی ہے؟ ایک مری ہوئی خاتون کے اندر کوئی اٹریکشن ہے؟ کوئی اٹریکشن نہیں ہے. ایک خاتون کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، اب اس کو دیکھ کر کوئی اٹریکشن نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود حکم یہ ہے کہ اس کے بالوں کو کور کر کے لاؤ. یہ سلیبس ہے اس کے کفن کا. جب اللہ کے سامنے اس کو پیش کرنا ہے، دفن کرنا ہے، تو یہ طریقہ ہے، یہ اس کا ادب ہے، یہ اس کا احترام ہے، یہ اس کا سلیبس ہے. اس کی باڈی کو ایسے کور کرو. تو اللہ پاک مری ہوئی ایک خاتون جو مسلمان ہے اس کے بھی بال بھی ننگے نہیں چھوڑتا. تو جو زندہ ہوتی ہے اس کے اندر تو اٹریکشن بھی ہوتی ہے نا. زندہ جو عورت ہوتی ہے اس کے اندر تو اٹریکشن ہوتی ہے نا، اور اگر بال کھلے ہوں تو زیادہ ہوتی ہے. تو اگر مردہ عورت کو بھی بال کھولنے کی اجازت نہیں ہے تو زندہ کو باہر سڑکوں پہ کیسے اجازت مل جائے جب سب لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ خاتون جو ہوتی ہے وہ شو پیس نہیں ہوتی، شو پیس نہیں ہے وہ کہ لوگ اس کو دیکھیں. اور پھر جو ہے یہ ایک جنرل نالج کی بات ہے، جنرل نالج کی، ہر بندے کو پتہ ہے کہ آج کل جو ہے نا ہماری جو طلاق کی ریشیو ہے بہت بڑھ چکی ہے. طلاق کی ریشیو جو ہے صرف مسلمانوں میں نہیں پوری دنیا میں جو ڈیورس کی ریشیو ہے بڑھ گئی ہے. اگر خاتون جب گھر سے باہر جانے کی تیاری کرتی ہے تو جتنا بندوبست میک اپ تیاری کپڑے شپڑے وہ تیار ہو کے باہر جاتی ہے نا، اتنا وہ گھر کے اندر کرے تو طلاق کی ریشیو 50% ہو جائے، کم ہو جائے 50%.
لوگ سمجھتے ہیں، اور خاص طور پہ ہماری عورتیں سمجھتے ہیں گھر کے اندر تو کوئی بیوٹی ہوتی نہیں ہے، نہ ہی ہونی چاہیے. گھر کے اندر تو اچھے کپڑے پہن کے کیا کرنا ہے، گھر کے اندر میک اپ کر کے کیا کرنا ہے، گھر کے اندر بال بنا کے کیا کرنا ہے. جتنی کوئی خاتون گھر سے باہر جانے کی تیاری کرتی ہے، اگر اس سے آدھی بھی گھر کے اندر تیاری کر کے رکھے نا اپنے خاوند کے لیے، تو طلاق کی ریشو کم ہو جائے، لوگوں کو باہر دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے. تو مسلمان خاتون جو ہے وہ کسی کے لیے شو پیس نہیں ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں. اور اگر کوئی عورت اس کے لیے تیاری کر کے جائے کہ لوگ اٹریکٹ ہوں اور مجھے دیکھیں، تو یہ گناہ کبیرہ ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ نور ہم نے پڑھی نا، اس میں فرمایا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور اپنا پاؤں مار کے مت چلا کرو تاکہ جو کوئی اٹریکٹو، جو کوئی نہیں دیکھ رہا وہ بھی دیکھے، کہ پاؤں زمین پہ مار کے ٹک ٹک کی آواز آئے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں. اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو تم لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے باہر نہیں جاتی ہو، اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ جان بوجھ کے انٹینشنلی عورت اس سٹائل سے چلے کہ لوگ اس کو دیکھیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے نبی اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو، اور تمام مسلمان خواتین سے کہہ دو کہ جب وہ باہر جائیں تو اپنے اوپر جو ہے نا بڑی چادریں لے لیا کریں. اور پھر فرمایا کہ یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے کہ لوگ اس کو پہچان لیں اور کوئی اس کو تکلیف نہ دے، اس کو کوئی چھیڑے نہ. تو پردہ جو ہے یہ آئیڈینٹی ہے اور پروٹیکشن ہے. ایک دفعہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس بارے میں بات کر رہے تھے، تو اس نے کہا کہ آپ یہ یورپ کی مثال لے لیں، چلیں یہاں تو جس ماحول میں رہتے ہیں اس کی مثال لے لیں کہ ایک عورت جو ہے وہ پوری تیار ہو کے میک اپ کر کے بہترین طریقے سے وہ جب باہر نکلے گی، اور آپ اس کو 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر پیدل چلتا ہوا دیکھیں، کتنے لوگ اس کو دیکھتے ہیں. اور ایک عورت جو ہے نا وہ برقع پہن کے جبہ پہن کے باہر جائے تو پھر دیکھیں کتنے لوگ اس کو دیکھتے ہیں. تو یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اٹریکشن کس جو ہے نا وہ پردہ پروٹیکشن ہے کہ نہیں ہے، اور جبہ جو ہے وہ پروٹیکشن ہے کہ نہیں ہے. تو یہ بات تو ٹھیک ہے، چہرہ جو ہے یہ فرض میں شامل نہیں ہے، لیکن جہاں فتنے کا خطرہ ہو تو وہاں چہرہ بھی، عورت اپنے چہرہ کا، امام راضی رحمہ اللہ نے بڑی اچھی اس میں اس کو جمع کیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی چہرے کا پردہ کرنا بھی فرض ہے، کچھ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے. تو انہوں نے اس کو جمع کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ فرض میں شامل نہیں ہے، لیکن جہاں عورت کو فتنہ محسوس ہوتا ہو تو وہاں وہ چہرے کا پردہ کر لے. تو جہاں فتنہ نہ ہو نہ کرے. لیکن ایک آخری بات اس حوالے سے میں عرض کروں گا. قرآن نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اگر تمہیں دین کے کسی حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی جان کا، مال کا، عزت کا، آبرو کا یا کسی ویلیویبل لاس کا خطرہ ہو تو پھر رخصت اور اجازت ہے کہ اس خطرے سے بچنے کے لیے اتنی دیر کے لیے اس حکم کو تم سسپینڈ کر سکتے ہو. مثلا ایک آدمی نے اعلان کیا ہوا ہے کہ اگر تم نماز پڑھو گے تو میں تمہیں مار دوں گا، یا میں موٹر وے پہ مسلح ڈال کے نماز شروع کر دیتا ہوں تو مجھے نہیں پتا کس کا دماغ کس طرح کا ہے، کوئی آیا میرے کو گاڑی چڑھا دے. ٹھیک ہے جی. یا پھر یہ ہے کہ اعلان ہوا ہے کہ جس نے یہ نقاب کیا ہوگا یا یہ پہنا ہوگا تو وہ ہمارے نہ یونیورسٹی میں داخل ہو سکتی ہے، نہ ایئرپورٹ میں داخل ہو سکتی ہے، نہ کالج میں داخل ہو سکتی ہے، نہ یہ نہ وہ ہو سکتا ہے. اس طرح کی کوئی بات ہو جائے، مثلا ویلیویبل لاس کا خطرہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے جو مسئلے ہو جائیں اس طرح کے، تو پھر اجازت ہے اس کے لیے کہ وہ اپنے ایمان کو اپنے دل میں رکھے اور اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی عزت کو بچانے کے لیے. مثلا ایک خاتون جو ہے نا وہ ٹرین پہ سفر کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ہر روز واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ مثلا کوئی اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے
تو لوگ جو ہے نا وہ ہاتھا پائی ہو جاتی ہے. کئی جو ہے نا وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ حملہ کر دیتے ہیں، مثلا اٹیک کر دیتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے اگر وہ اپنا جبہ اتار کے بیگ میں رکھ لیتی ہے تاکہ کوئی اس پہ اٹیک نہ کرے، مثلا اگر جس کو اس طرح کا خطرہ ہو وہ اتار سکتی ہے، اس کو اجازت ہے. دونوں صورتیں ہوتی ہیں. یہ ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس ماحول میں رہتی ہے. اگر ماحول اس طرح کا ہو کہ اس کے نقاب کرنے سے اس پہ اٹیک کا خطرہ ہو تو وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے اتار سکتی ہے. ورنہ جو عام حکم ہے، جو جنرل آرڈر ہے، وہ یہ ہے کہ جب گھر سے باہر جاؤ تو بڑی چادریں لپیٹ کے جایا کرو. اگلی بات اللہ رب العالمین نے پھر جو سلیو ہیں، جو لونڈیاں اور کنیزیں ہیں، ان کی پروٹیکشن کے لیے فرمائی. لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ. اگر باز نہ آئے منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر بیماریاں ہیں، جن کے دل گندے ہیں، اگر وہ باز نہ آئے اور جو مدینے کے اندر افواہیں پھیلانے والے، پراپیگنڈا کرنے والے، گندی باتیں پھیلانے والے، اگر یہ باز نہ آئے اپنے کاموں سے، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو پھر ہم آپ کو اے نبی ان کے اوپر قابو دیں گے. پھر ہم آپ کو حکم دیں گے کہ پکڑو ان کو. ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر مدینے کے اندر وہ ٹک نہیں سکیں گے، مدینے کے اندر وہ رہ نہیں سکیں گے. پھر ہم آپ کو کہیں گے کہ ان کو پکڑو، اور ہم آپ کو حکم دیں گے کہ ان کو لٹکاؤ، ان کو سزا دو. پھر وہ مدینے میں نہیں رہ سکیں گے. ملعونین، وہ لعنتی لوگ ہیں. اینما ثقفوا اخذوا، جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے. وقتلوا تقتیلا، اور جس چیز کا جیسے جیسے جرم ہوگا اس کو اس کی سزا ملے گی، حتیٰ کہ قتل بھی کیے جائیں گے، کرش کیا جائے گا ان کو پوری طرح. تو یہ اللہ رب العالمین نے لونڈیوں کو، کوئی بھی خاتون ہے، اگر کوئی آوازیں کستا ہے اس کی سزا اور ہوگی، اگر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے اس کی سزا اور ہوگی، اگر کوئی عزت لوٹتا ہے اس کی سزا اور ہوگی. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ لعنتی لوگ ہیں، جہاں بھی پائے جائیں گے ان کو پکڑا جائے گا، اور اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا تو قتل بھی کرنا پڑے گا، تو قتل بھی کیا جائے گا. تو ہر عورت کو اسلام نے پروٹیکٹ کیا ہے. اگر یہ لوگ باز نہ آئے جو منافق ہیں اور جن کے دل گندے ہیں اور جو پراپوگنڈا کرتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں، اس طرح کی خبریں پھیلاتے ہیں، تو یہ جو مجلسیں ہوتی تھی نا، اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے وہ باتیں کرتے تھے. اچھا آج وہ فلاں عورت وہاں سے گزر رہی تھی تو میں نے اس کو آگے سے دیکھا، میں نے اس کو پیچھے سے دیکھا، میں نے اس کو یہ کہا، میں نے اس کو وہ کہا، پھر میں نے یہ کیا، تو ایسے پھر تالیاں بجاتے تھے، پھر مذاق اڑاتے تھے. یہ ان کا سوشل میڈیا تھا نا، یہ جو مجلسیں ہوتی تھی نا، یہ ان کا سوشل میڈیا تھا نا. تو عورتوں کی باتیں کر کر کے وہ ایک دوسرے کو ہنساتے تھے، مجلس کو سجاتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ جو مدینہ کے اندر گند پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر وہ باز نہ آئے تو پھر ہم ان کو پکڑیں گے، پھر ہم آپ کو حکم دیں گے، پھر وہ بچ نہیں سکیں گے. ان کو مدینہ کے اندر رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، ان کے جرم کے مطابق ان کو سزا ملے گی، قتل بھی کیے جائیں گے. پھر فرمایا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہی اللہ کا طریقہ ہے ان قوموں کے اندر بھی جو پہلے گزر چکی ہیں، اور اللہ رب العالمین کا طریقہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا. پھر ایک اور مذاق وہ کیا کرتے تھے، اللہ نے ان کے مذاق کا جواب دیا. آتے تھے مجلس میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگ سوال جواب کرتے تھے، وہ بھی آ کے بیٹھتے تھے. یسألک الناس عن الساعہ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آنی ہے، تو وہ مذاق کے طور پہ پوچھتے تھے، سیریس نہیں پوچھتے تھے، مذاق کے طور پہ پوچھتے تھے. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بتاتے ہیں ایک وقت آئے گا، لوگوں کو اکٹھا قبروں سے نکالا جائے گا، ان کا حساب کتاب ہوگا، ان کا ریکارڈ پیش کیا جائے گا، پھر جنت ہوگی، دوزخ ہوگی. تو آپس میں پھر ہنستے تھے، اچھا مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، اور سنا ہے. پھر نبی علیہ السلام پھر سوال کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، صبح آئے نا پھر سوال کیا، اچھا جی یہ ذرا بیان فرما دیں کہ قیامت کب قائم ہونی ہے. اور نیچے دوسرے جو ہے نا وہ ہنستے تھے، ایسے مذاق اڑاتے تھے. کہتے ہیں مرنے کے بعد جب بندہ مٹی ہو جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں دوبارہ اٹھنا ہے جی. تو اچھا چلو آج پھر پوچھتے ہیں، اللہ بتانا جی قیامت کب قائم ہوگی. ٹھیک ہے، مذاق کے لیے ماکری کرتے تھے.
یہ ان کے فنی کوشچن ہوتے تھے، آؤٹ آف فن پوچھتے، اچھا قیامت کب آنی ہے جی؟ تو اللہ فرماتے ہیں قل ان کو بتا دیں انما علمها عند اللہ، کب آنی ہے اس کا پتہ تو اللہ کو ہے، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، اور تمہیں کیا پتہ ہے کہ قیامت تمہارے ساتھ پہ کھڑی ہو، تمہارے بہت ہی قریب آ گئی ہو، یہ تو اللہ کو پتہ ہے کب آنی ہے۔ لیکن جب بھی آنی ہے ایک بات لکھ لو، ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا، اللہ نے لعنت کی ہے نہ ماننے والوں پر، کافروں پر، اور ان کے لیے اللہ نے شعلے تیار کیے ہوئے، بڑھتی ہوئی آگ تیار کی ہوئی ہے، فلیم ان کے لیے ریڈی ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھ لو، وہ جب بھی آئے گی اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی، لیکن جب بھی آئے گی تمہارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو کافروں کے لیے اللہ نے لعنت تیار کی ہوئی ہے اور بڑھتے ہوئے شعلے ان کے لیے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہاں کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ تو انٹرٹین کیا ان کے سوال کو پوری طرح، چاہے وہ مذاق کرتے تھے پھر بھی پوری سیریسنس کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ پھر فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہروں کو آگ پہ تکے بنائے جائیں گے ان کے۔ تو قلب وجوہ کا معنی ہوتا ہے جب کوئی بندہ آگ پہ بوٹی بناتا ہے نا تو کبھی ایسے کرتا ہے کبھی ایسے کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں تقلیب۔ تو قلب وجوہہم، ان کے چہروں کو آگ پہ کبھی یہ سائڈ کبھی وہ سائڈ۔ موت نہیں آئے گی، جان نہیں نکلے گی، لیکن اللہ رب العالمین ان کو سزا دیں گے اس طرح، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہروں کو آگ کے اوپر بھونا جائے گا، کبھی یہ سائڈ کبھی وہ سائڈ۔ یقولون، وہ کہیں گے وہاں پہ، آج تم مذاق کرتے تھے مل کے، یار آج تم سوال کرنا، وہ کہتا تھا آج تم کرنا، اچھا جی تم یہ سوال کرنا پھر میں یہ کروں گا، مذاق اڑانے کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یقولون، اس دن وہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہائے کاش کہ ہم نے اللہ کی بات مانی ہوتی اور ہم نے اللہ کے رسول کی بات مانی ہوتی۔ وہ افسوس کریں گے کاش ہم نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات مانی ہوتی۔ اور پھر وہ کہیں گے وقالوا، وہ کہیں گے اقرار کریں گے ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا، اے اللہ ہم نے اپنے قبیلے کے بڑوں اور اپنے جو بڑے لیڈرز ہیں ان کے پیچھے ہم چلے اور انہوں نے ہمارا بیڑا گرک کر دیا۔ جو ہمارے خاندان کے بڑے بنے ہوئے تھے وہ، اور جو ہمارے سوشل اور سیاسی لیڈر تھے ہم ان کے پیچھے چلتے رہے اور انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ پھر وہ کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اللہ ان کو ڈبل عذاب دینا۔ جن کو فالو کرتے تھے، جن کے نعرے مارتے، جن کے جھنڈے اٹھاتے تھے، خود وہاں کہیں گے یا اللہ ان کو ڈبل عذاب دینا، انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا تھا، ہماری سزا بھی ان کو دینا۔ تو قرآن میں موجود ہے، اللہ جواب ان کا کیا دیں گے، لِكُلٍّ ضِعْفٌ، صرف ان کو ڈبل نہیں ہے تمہیں بھی ڈبل ہے، لِكُلٍّ ضِعْف، تم سب کو ڈبل سزا ملے گی۔ تم اندھے تھے، تم بہرے تھے، ڈیف اور بلائنڈ تھے، تمہیں نہیں پتہ چلتا تھا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، باقی تو ہر چیز میں بڑے تیز تھے، اس کام میں نہیں تمہیں پتہ چلتا تھا کہ غلط رستے پہ جا رہے ہیں، تو تمہارا بھی کوئی ایکسکیوز قبول نہیں ہوگا، تمہیں بھی ڈبل ملے گا۔ تو وہ کہیں گے اللہ ان کو ڈبل عذاب دینا، وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اللہ ان پہ زیادہ لعنت بھیجی، ان کو زیادہ، یہ ہمیں بھی انہوں نے ہمارا بھی بیڑا گرک کیا۔ تو پھر اللہ نے ایمان والوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو تم وہ رویہ اختیار نہ کرنا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ جس طرح انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تو تم اپنے نبی کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہیں کرنا۔ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، جو کچھ بھی انہوں نے کہا اللہ پاک نے اپنے نبی موسیٰ کو اس سے بری کیا، یعنی جتنے بھی الزامات انہوں نے لگائے اللہ پاک نے اپنے نبی کو ان الزامات سے بری کیا۔ وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، اللہ کے ہاں ان کی بڑی قدر تھی۔ اب یہاں پہ کچھ لوگوں نے یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں سے کہانیاں اٹھا کے موسیٰ علیہ السلام کے متھے لگا دی، ہمارے مفسرین نے بھی۔ جب اللہ نے کہا نا کہ اے ایمان والو تم وہ کام نہ کرنا جو موسیٰ کی قوم نے ان کے ساتھ کیا تھا، ان کو تکلیف دی تھی اور اللہ نے ان کو بری کیا جو الزام انہوں نے لگایا تھا۔ وہ کہتے ہیں کیا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام نا لوگوں کے سامنے کپڑوں کے اندر ہی، وہاں رواج یہ تھا وہ شرماتے نہیں تھے، جب جاتے تھے نہانے کے لیے تو کپڑے اتار کے نہاتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام جب باہر نہاتے تھے تو کپڑوں سمیت نہاتے تھے۔
تو انہوں نے کہا کہ کوئی وجہ ہے، موسیٰ کپڑے کیوں نہیں اتارتے؟ تو ان کو نا کوئی پرابلم ہے، اور ناؤز باللہ پھر مفسرین نے پرابلم بھی بیان کی، کہا کہ ان کے جو بولز ہیں نا وہ بہت بڑے بڑے ہیں، یا ایک بڑا ایک چھوٹا ہے، اس طرح کی کہانیاں بناتے ہیں جی، اس لیے کپڑے نہیں اتارتے۔ تو ایک دن وہ موسیٰ علیہ السلام نہانے کے لیے اندر کورڈ ایریا میں تھا نا وہ، تو وہاں نہانے کے لیے انہوں نے کپڑے اتار کے رکھے، تو جب فارغ ہوئے نا تو اللہ نے پتھر کو حکم دیا، پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا۔ ہاں جی، اب پتھر آگے آگے بھاگ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہاں جی، سو بھی حجر کہہ رہے ہیں، او میرے کپڑے، پتھر میرے کپڑے دے کے جاؤ، پتھر میرے کپڑے دے، وہ آگے آگے پتھر دوڑ رہا ہے، پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ تو آگے دور جا کے نا ایک بنی اسرائیل کے لوگوں کی مجلس لگی ہوئی تھی، وہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں جا کے پتھر ان کے اندر رک گیا، اور موسیٰ علیہ السلام پیچھے دوڑے دوڑے جا رہے ہیں، تو مجمع کے سامنے وہ کھڑے ہو گئے، تو موسیٰ علیہ السلام الف ننگے کھڑے ہیں جناب، تو انہوں نے دیکھ لیا ٹاپ ٹو باٹم کہ موسیٰ تو صحیح سلامت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب وہاں سے کپڑے لیے اور پہن لیے، تو کہتے ہیں اللہ پاک نے لوگوں کو دکھا دیا اپنے نبی ننگا کر کے کہ دیکھ لو میرے نبی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ہے یہاں پہ کہ اللہ نے ان کو بری کر دیا۔ اس طرح بنی اسرائیل جو ہے نا یہودی اسپیشلی وہ کرتے تھے اپنے نبیوں کے ساتھ۔ یہ ان کی کہانیاں ہیں جو ہمارے لوگوں نے آگے مکھی پہ مکھی مار دی ہے سم تھنگ نیو کے چکر میں۔ اللہ رب العالمین اپنے کسی نبی کو اس طرح ہیوملیٹ نہیں کرتا، اور اللہ اپنے نبیوں کو نہ فزیکل فالٹ دیتا ہے نہ مورل فالٹ دیتا ہے۔ کوئی ایسا فالٹ جو فالٹ ہو، بیماری الگ بات ہے، ایسا کوئی جو فزیکل فالٹ ہو جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں، ایسا کوئی فالٹ اللہ اپنے نبیوں کو نہیں دیتا، نہ مورلی نہ فزیکلی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ یہ یہودی عیسائیوں کی کتابوں سے کہانیاں اٹھا کے لوگوں نے آگے بیان کر دی۔ جو موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف ان کی قوم نے دی تھی نا، وہ یہ نہیں تھی کہ وہ ان پہ الزام لگاتے تھے کہ نعوذ باللہ تم یہاں سے یہ ہو اور وہاں سے یہ ہو۔ مسئلہ یہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہیں، اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے، بنی اسرائیل کو جمع کیا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم پر وہی تکلیفیں آتی تھیں، آپ کے آنے کے بعد بھی وہی تکلیفیں آتی ہیں، تو آپ کے آنے کا کیا فائدہ ہوا ہمیں؟ اور ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ کہتے ہیں میں نبی ہوں، آپ کوئی بٹن دبائیں گے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، تو آپ کے آنے کے بعد بھی وہی مسئلے ہیں، آپ کے آنے سے پہلے بھی وہی مسئلے، ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ تو ان کو تکلیف ہوتی تھی موسیٰ علیہ السلام ان کی باتیں سن کے۔ پھر جب کہا نا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ راتوں رات نکلنا ہے، ہم ہجرت کریں گے، تو بنی اسرائیل کو ساتھ لے کے نکلے۔ جب سمندر پہ پہنچے تو ادھر انہوں نے کہا موسیٰ مصر میں قبروں کی جگہ نہیں تھی کہ آپ ہمیں گھر سے لے آئے، یہاں سمندر کے کنارے مروانا ہے، ہمیں چونگوں کی طرح مرواؤ گے یہاں پہ؟ اب پیچھے فرعون آ گئے، آگے سمندر ہے، کدھر جائیں گے؟ ہم سے کوئی بدلہ لیا آپ نے؟ اور ہم سے کوئی پرانا بدلہ لیا ہے کہ یہاں آ کے میں پردیش میں مروا رہے ہو؟ تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ پھر جب اللہ نے سمندر پار کروایا، ہیں جی، اور میدان میں پہنچے اور کہا ہمیں تو بھوک لگی ہے، کوئی کھانے کا بندوبست، اللہ نے من و سلوہ نازل کیا، ٹھیک ہے، کتنے سال کھا رہے ہیں بیٹھے مہمانوں کی طرح، اور پھر کہا کہ نہیں ہم تو من و سلوہ کھا کھا کے تھک گئے ہیں، مصر میں تو ہم کھیرے بھی کھاتے تھے، ہم پیاز کھاتے تھے، ہم تھوم کے تڑکے لگاتے تھے، ہم وہ چیزیں مس کر رہے ہیں، وہ ہمیں چاہیے۔ تو ان کو تکلیف ہوئی، اور خود اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم کیسے نہ شکرے ہو جب اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہو رہی ہے، تمہیں اپنے پیاز یاد آ رہے ہیں اور تمہیں کھیرے یاد آ رہے ہیں، تمہیں دھوپ میں اللہ سایہ کرتا ہے، بارش تمہیں دیتا ہے، آسمانوں سے پرندے تمہارے کھانے کے لیے آتے ہیں، حلوے اترتے ہیں، تم ناشکری کر رہے ہو۔ اور پھر جب انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ فلسطین تمہارا ہو گیا، داخل ہو جاؤ، میں تمہیں دے دیتا ہوں، بغیر لڑائی کے گفٹ ہے تمہارے لیے۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ، ہم تو نہیں جائیں گے، تم جاؤ، تمہارا رب جائے، جا کے لڑو، وہاں تو بڑے ڈاڈے لوگ رہتے ہیں، جب آپ اس کو فتح کر لو گے ہمیں آ کے بتانا، ہم آ جائیں گے۔ تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی، کہا یا اللہ کیسے بزدل قوم مجھے میرے متھے لگ گئے یہ۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ، تمہیں میں نے لکھ کے دے دیا، یہ تمہارا ہوا، ٹھیک ہے، کوئی لڑائی کی ضرورت نہیں تمہیں پڑے گی، تم داخل ہو جاؤ، یہ تمہارا قبضہ ہو گیا۔ تو اللہ کی بات پہ یقین نہیں کر رہے، کہتے نا نا نا، وہاں تو بڑے وہ لڑاکو لوگ ہیں، وہ تو ماریں گے ہمیں، ہم تو نہیں جائیں گے۔
فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، یہ قرآن کی آیت ہے، تم جاؤ تمہارا رب جائے جا کے لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، جب لڑائی ختم ہو جائے ہمیں آ کے بتانا، ہم آ جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، آپ اپنے نبی کے ساتھ یہ نہ کرنا جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کہ بات پہ ان کو تکلیف پہنچاؤ اور بزدلی دکھاؤ، تو آپ ایسے نہ کرنا۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات، جو حکم آ جائے مان لو، اطاعت کرو، نبی کو تکلیف نہ پہنچانا، ان کا دل نہ توڑنا۔ یصلح لکم اعمالکم، جب تم ایسے اطاعت کرو گے اللہ تمہارے معاملات بھی ٹھیک کر دیں گے اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ اور پھر فرمایا جس نے بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی تو اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور آخر میں پھر ارشاد فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے یہ امانت، اپنے دین کی امانت، اللہ نے اس کو امانت کہا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے نا امانت کے کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، تو اللہ نے یہ جو دین ہے نا اس کو امانت کہا ہے، یہ امانت ہے اللہ کی۔ امانت کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، اور جو کنڈیشن فلفل نہیں نہ کرتا وہ خیانت کرتا ہے، وہ خیانت کرتا ہے، وہ ڈس آنیسٹی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ امانت ہم نے پہاڑوں پر پیش کی، ہم نے جناب آسمانوں پہ پیش کی، زمین کے سامنے پیش کی، سب نے کہا نہیں جی نہیں، ہم تو اس قابل نہیں ہیں، ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ انسان نے اٹھا لیا، اور بے شک انسان تو ظالم اور جاہل ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ اللہ نے امانت یہ کب پیش کی تھی؟ یہ واقعہ کب ہوا تھا کہ اللہ نے پہاڑوں سے کہا ہو کہ میرے خلیفہ بنو، ٹھیک ہے، یا یہ امانت اٹھاؤ میری عبادت والی؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہم نہیں۔ زمین کو کب کہا، آسمانوں کو کب کہا، یہ واقعہ کب پیش آیا تھا؟ تو آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے تو آپ کو یہ تو جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے روحیں سب کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ خود قرآن میں موجود ہے کہ اللہ نے سب روحوں سے وعدہ لیا تھا، الستُ بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تو سب نے اقرار کیا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ باری باری ان کو دنیا میں بھیجتے ہیں جب جس کا وقت آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ آسمان پہلے بنے ہوئے تھے انسان سے پہلے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ ہم ان کو سمجھتے ہیں یہ نان لیونگ ہیں، یہ پتھر، یہ پہاڑ، یہ زمین، آسمان، یہ نان لیونگ نہیں ہے۔ خود اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تمہیں اس کی تسبیح سمجھ نہیں آتی۔ اللہ جب چاہیں جس سے چاہیں بات کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ پہاڑ اور پتھر نان لیونگ ہوں گے، اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ تو اللہ نے پہاڑوں سے، آسمان سے، زمین سے، یہ بھی موجود ہیں، اور انسان بھی موجود ہیں، انسان کی روحیں بھی۔ تو اللہ نے سب کے مجمع کے سامنے یہ اعلان کیا بھئی کون میری عبادت کی ذمہ داری اٹھاتا ہے؟ میں تمہیں اختیار دوں گا، ٹھیک ہے، میں تمہیں فریڈم آف چوائس دوں گا، اور میری عبادت کی ذمہ داری کون اٹھاتا ہے؟ تو پہاڑ بھی اس سے گھبرائے کہ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، آسمان بھی گھبرائے کہ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، زمین بھی گھبرائی کہ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری، وہ تو ڈر کے اکاؤنٹیبلٹی سے، جس کو اتھارٹی دی جاتی ہے نا اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے، جس کو چوائس دی جاتی ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے۔ تو آسمانوں نے، زمینوں نے، پہاڑوں نے کہا کہ ہم تو اکاؤنٹیبلٹی سے ڈرتے ہیں، ہم تو آپ کو حساب نہیں دے سکتے۔ تو انسان نے کہا میں یہ ذمہ داری اٹھاتا ہوں، انسان نے کہا میں یہ ذمہ داری، حمل حال انسان نے یہ ذمہ داری اٹھا لی اللہ کی عبادت کرنے کی، اور یہ اتھارٹی لینے کی، فریڈم آف چوائس لینے کی، اور پھر اللہ کے سامنے حساب دینے کی۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں انہ کان ظلوما جہولا، یہ ظالم اور جاہل ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ جب اس نے سب سے بڑھ کے ذمہ داری اٹھا لی، امانت لے لی اللہ کی، تو ظالم و جاہل کیسے ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اتنی بڑی ذمہ داری لی ہے، اتنی بڑی ذمہ داری لے کر بھی اب ظالموں والے کام کر رہے ہیں اور جاہلوں والے کام کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی رسپانسبلٹی لینے کے بعد اس کو کوئی اور کام کرنے چاہیے تھے، اس کو سمجھنا چاہیے تھا اس امانت کو، یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ تو اتنی بڑی رسپانسبلٹی لے کر بھی اب بھی وہ ظالموں والے کام کرتا ہے، اب بھی وہ جہلوں والے کام کرتا ہے۔
نہ اس کو ظالم بننا چاہیے نہ اس کو جاہل بننا چاہیے. یہ دونوں کام اس رسپانسبلٹی کے خلاف ہے. ظلم کرے گا تو بھی یہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا, یہ امانت پوری نہیں کر سکتا, اور جاہل بنے گا تو پھر بھی یہ امانت پوری نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی ذمہ داری لے کر بھی ظالم بنا ہوا ہے اور جاہل بنا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں ایک دن وہ آئے گا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ. جب اللہ نے اتھارٹی دی ہے تو جو نہیں مانے گا اللہ منافقوں کو بھی عذاب دیں گے, منافق مردوں کو بھی منافق عورتوں کو بھی, مشرک مردوں کو بھی مشرک عورتوں کو بھی. اور جو یہ ذمہ داری پوری کرے گا وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, اور اللہ مہربانی فرمائے گا ماننے والے مردوں پر بھی ماننے والے عورتوں پر بھی. جنہوں نے ذمہ داری اٹھا کے پھر اللہ کی اطاعت کی ہے اللہ ان پہ اپنی مہربانیاں نازل فرمائیں گے, مردوں پر بھی عورتوں پر بھی. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اللہ بہت بخشنے والے بہت رحم فرمانے والے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.